اور یہ سب کچھ ہمیں اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم صاحب عقل ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اب پہچاننے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سرکار جن کے ہم غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی پہچان سب سے افضل طریقے اور معیار سے کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عطا کردہ 99 صفات کا اعلیٰ ترین مظہر بنے اور انسان کامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور اسی نور پاک کی برکت کے سبب یہ نور پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جن پاک پشتوں اور پاک رحموں میں سے پشت در پشت گزرتا آیا ہے، ان سب میں اس نور پاک کی چند خوبیوں کو تو ظہور پذیر ہونا ہی تھا۔ جو خوبیاں و صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دینی چاہیے، وہ صفات و خوبیاں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان میں ناظرین کرام صرف جھلکتی ہی نہیں تھی بلکہ چھلکتی بھی تھی۔ اب ان کو آپ مبالغہ نہ سمجھیں، بلکہ ان مقدس ہستیوں کا صدق و دل سے احترام کریں، اور ان کے بارے میں جن جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا ہے اسے سچ مانیں، سچ جانیں اور اس کا پرچار کریں۔ دیکھیں، علامہ ابو الحسن الماوردی کی ایک کتاب ہے اعلام النبوہ، اس میں ایک عبارت لکھی ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اس کے تمام بندوں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی تمام مخلوق سے بہترین ہوتے ہیں، اس لیے اس نے ان کو ایسے عناصر سے چنا ہے جو کریم ہیں، اور ایسے رشتوں سے انہیں مضبوط کیا ہے جو نہایت پختہ ہیں، تاکہ ان کے نسب کی ہر اعتراض سے حفاظت کی جا سکے اور ان کے منصب کو ہر عیب سے بچایا جا سکے، تاکہ لوگوں کے نفوس ان کے سامنے سر جھکا دیں اور ان کے دل ان کی باتوں کو غور سے سنیں، تاکہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل سرعت سے کریں اور ان کے احکام کی بجاوری میں سراپا اطاعت بن سکیں۔ سیدنا عدنان کے والد سے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اب سلسلہ نسب پر بات شروع ہو گئی ہے۔ سیدنا عدنان، ان کے والد کا نام یا تو اود ہے یا اد ہے، یہ دونوں نام تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، اور آپ کے دو اور بھائی تھے جو باپ کی طرف سے سگے تھے، اور ان میں سے ایک کا نام نست یا نبت اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ آپ کے حالات کا ہمیں تفصیلاً علم تو نہیں ہو سکا۔ اس پروگرام کی تیاری میں میں نے 15-16 بڑی ضخیم کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جتنا علم ہمیں حضرت عدنان کے بارے میں ہو سکا وہ ہم یہاں بیان کر دیں گے۔ زیادہ علم نہیں ہو سکا، البتہ علامہ ابن جریر طبری کی روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے، کیونکہ جب 587 قبل مسیح میں بخت نصر، جس کو شداد بھی کہا جاتا ہے، اس کا پورا نام ہے بخت نصر شداد بن عاد، جب اس نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوا بولا تو عربی لشکر کے جو قائد تھے وہ عدنان تھے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ ذات العرق کے مقام پر عدنان اور بخت نصر کا مقابلہ ہوا۔ بخت نصر نے عدنان کو شکست دی اور وہ عربی علاقے میں پیش قدمی کرتا ہوا حضور کے مقام پر پہنچا۔ عدنان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے اکناف و اطراف سے جنگجو بہادر عدنان کے جھنڈے کے نیچے مجتمع ہو گئے۔ آپ نے حضور کے ارد گرد خندق کھودی اور فریقین میں جنگ شروع ہوئی، لیکن عدنان نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ اگر بخت نصر ان کے قابو میں آئے تو اسے قتل نہ کریں۔ اس طرح بخت نصر نے بھی اپنی افواج کو حکم دیا کہ وہ عدنان کو قتل کرنے سے باز رہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔
وہ لکھتے ہیں ناظرین کرام کہ حضرت شعیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ہوئے ہیں، اور جن کا تذکرہ کئی بار قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ آپ کو فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز تبلیغ کے باعث خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کے علاقے کے مرکزی شہر کا نام حضور یا حضورہ تھا۔ علامہ یاقوت حموی نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور یا حضورہ یمن کے مشہور شہر زبید کی نواحی بستی کا نام ہے، اور کتاب المنجد میں ہے کہ کوہ سرات کے طویل پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ کا نام حضور ہے، جو بلاد عرب کے جنوب میں واقع ہے، اور اسی مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب حضور کے باشندوں نے اپنے نبی حضرت شعیب کو شہید کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارمیہ اور ابرخیہ علیہم السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے انہیں وحی فرمائی کہ وہ بخت نصر، یعنی جس کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا شداد بن عاد، اس کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کریں اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دیں، اور اس کو یقین دلائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ اس مہم میں کامیاب ہوگا۔ اسے یہ بھی حکم دیں کہ وہ عرب کے سردار عدنان کے بیٹے معد کو، یاد رکھیے گا ناظرین کرام کہ اس وقت معد کی عمر جو تھی وہ 12 برس تھی، تو یہ بھی حکم دیں کہ معد کو جن کی عمر 12 برس ہے اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کی حفاظت اور تربیت کا پورا اہتمام کرے، کیونکہ قدرت معد کی پشت سے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین محترم، جب بخت نصر نے ملک عرب پر یلغار کی تو عرب کے سارے جنگجو عدنان کی قیادت پہ متحد اور متفق ہو کر ان کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، اور ذات العرق کے مقام پر میدان کارزار گرم ہوا، جس میں اہل عرب کو شکست ہوئی، اور بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بے شمار جنگی قیدی مرد و زن لے کر لوٹا۔ اس نے ان جنگی قیدیوں کو ابنا کے شہر میں آباد کیا۔ ابنا ایک قدیم شہر کا نام ہے جو عراق میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، جس کو حضرت خالد بن ولید نے 634 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ فرمان الہی کے مطابق ناظرین محترم، یہ دونوں پیغمبر عدنان کے 12 سالہ فرزند معد کو اپنے ہمراہ لے آئے اور حران میں اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس عرصے میں آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی اور اپنی آسمانی کتب کی تعلیم دی۔ کچھ عرصے بعد عدنان نے انتقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد عرب برباد اور ویران ہو گیا، اور جب بخت نصر وفات پا گیا تو معد بن عدنان انبیاء بنی اسرائیل کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور سب نے مل کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد معد نے اپنے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ان کو واپس بلا کر مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ علامہ احمد بن زینی لکھتے ہیں، جو کہ علامہ احمد بن زینی دہلان کے لقب سے بھی مشہور ہیں، دہلان یہ ان کے علاقے کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ یہ عدن سے مشتق ہے، لیکن ایک اور بھی دلیل ہم دے سکتے ہیں کہ ایک جنت عدن بھی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدنان نے اپنا نام، یا ان کے والد نے جو قیدار کی اولادوں میں سے تھے، عدنان نام شاید جنت عدن کو سامنے رکھ کر ان کا رکھا ہو، لیکن عدن کا مطلب یہ ہے قائم اور باقی رہنا، کیونکہ شیاطین جن و انس کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، اس لیے یہ عدنان کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہ ایک نہایت وجی، خوش اخلاق، بہادر اور سخی تھے۔ مجبوروں کی خبرگیری، مظلوموں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری اور غم نصیبوں کی غمگساری ان کا شعار تھا۔ سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے عدنان، اس لیے کسی شاعر نے ان کی شان میں کہا ہے، جو کہ اردو ترجمہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو اس طرح سے ہے کہ عدنان کی یہ شان اور خصوصیت آخر تک قائم رہی کہ جب اس کے فضائل و کمالات کا شمار کیا جاتا تو وہ یکتا ثابت ہوتا تھا۔ مشہور شہر جو عدن ہے اس کا نام انہی کے نام پر ابتدا میں عدنان رکھا گیا تھا، جو زمانے گزرنے کے بعد عدنان سے عدن بن گیا ہے۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے،
ایک کا نام معد اور دوسرے کا نام عق یا مک تھا۔ بعض نے تو اور بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا نام حارث اور مذہب تھا، لیکن جس نیک بخت کو حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ مات تھے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی